بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ والدین کے لیے دعا۔ والدین کے ساتھ سلوک و احسان اور سعادت مندی یہ بھی ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تب بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ اپنی والدین اور اہل ایمان کی مغفرت اس طرح طلب کریں کہ اللہ پاک ان کی تمام گناہوں کو بخش دے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی اس دعا کا ذکر فرمایا ہے جس میں وہ اپنی بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک کے متمنی اور پرہیزگاروں میں سبقت حاصل کرنے کے طالب ہیں۔ اپنے دوست کو ہنستا دیکھ کر دعا دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہنستا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا دی تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمیشہ ہنساتا ہی رکھے۔ اپنے کسی بھائی کو ہنستا دیکھ کر بھی یہ کہنا مسنون ہے۔ صحیح بخاری۔ کوئی بھی کامیابی یا خوبی اللہ تعالیٰ ہی کے فضل سے حاصل ہوتی ہے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی نیک عمل پورا کر کے یا کوئی عمدہ عمل دیکھ کر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کہیں الحمدللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جب مرغ کی بانگ سنو تو اللہ کا فضل طلب کرو کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ زخم اور پھنسی چھوٹی ہو یا بڑی انسان کو ہر پل بے قرار کر دیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، جب کسی شخص کو زخم یا پھوڑا پھنسی کی تکلیف ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی دعا پڑھ کر اس پر دم فرما دیں، انشاءاللہ تعالی اسے افاقہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہوئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ صلاۃ و سلام بھیجتا رہا ہوگا، انشاءاللہ۔ بھوک میں انسان خیانت اور اکل حرام جیسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، لہٰذا اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھوک ستاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے اور تسکین قلب حاصل فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عام مومنین و مومنات کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے وہ اللہ کے ان مقبول بندوں میں شامل ہو جاتا ہے جن کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور جن کی برکت سے اہل دنیا کو رزق ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن کی تلاوت کے ثواب کی حامل ہے۔ جس نے رات میں یہ سورت پڑھی اس نے گویا 1/3 قرآن پاک پڑھ لیا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نصیحت فرمائی کہ تم دونوں جب سونے لگو تو یہ کلمات پڑھا کرو، یہ وظیفہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے، یعنی خود کام کرنے سے مشقت کی تکلیف نہیں رہے گی۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمدللہ اور نمبر 3 اللہ اکبر۔ سبحان اللہ۔ رمضان کریم کی آمد ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سال رمضان کے پورے روزے رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے، آمین۔ یہ زندگی بہت ہی مختصر ہے،
جس وقت جتنا بھی وقت ملے اللہ کی عبادت میں گزار دیں، نیک کاموں میں گزار دیں، اللہ کی استطاعت میں گزار دیں، روٹھے ہوئے کو منا لیں اور کسی کو اپنی طرف سے کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک ہمیں نیک راہوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی عبادت کا موقع دے۔ میری اللہ پاک سے یہ خاص دعا ہے کہ اللہ پاک ان تمام بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما دے جو اس وقت لاچار ہیں، بیمار ہیں یا کسی مرض میں مبتلا ہیں۔ آپ سب بھی آمین کہہ دیں تاکہ آپ کی آمین سے کسی کی دکھ، بیماری اور تکلیف دور ہو جائے، آمین۔ اور میری یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ تمام کو اس رمضان کریم اپنے حبیب کے صدقے میں اپنے خاص رحمتوں سے نوازے، آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور آپ کو آپ کی فیملی کے ساتھ حج و عمرہ کی سعادت نصیب ہو، آمین۔ یا اللہ پاک تو بڑا ہی رحیم ہے، تو بڑا ہی کریم ہے، تیرے رحیمی کریمی کا صدقہ عطا ہو ہم سب مسلمانوں پر، ہم سب کے گھروں کو ہر قسم کی آفتوں، مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ فرما، آمین۔